شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سی ٹی وی اور میں ہوں طارق عثمانی۔ آج ہم نے بات کرنی ہے ناقص واقفیت اور غلط فہمی کے پیدا ہونے کے نقصانات کے حوالے سے۔ انسان کے اندر جب دوسرے کے بارے میں غلط فہمی پیدا ہوتی ہے تو وہ اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور خاندان سے کیسے دور ہو جاتا ہے۔ انسان بعض اوقات کسی کی کہی ہوئی بات یا سنی ہوئی بات کی تحقیق نہیں کرتا، اس کی چھان بین نہیں کرتا اور اپنے اندر دوسروں کے بارے میں غلط فہمیاں پال لیتا ہے اور دوریاں اختیار کر لیتا ہے۔ اب چلتے ہیں مضمون کی تفصیل کی طرف۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ مضمون اچھا لگے تو دوسرے احباب تک بھی اسے شیئر کر دیں۔ عنوان ہے ناقص واقفیت اور غلط فہمی۔ تحریر طارق عثمانی۔ کوئی شخص آپ کے ساتھ برا برتاؤ کرے تو فوراً اس کو اپنا دشمن نہ سمجھ لیجیے۔ عین ممکن ہے کہ اس کے برے برتاؤ کا سبب اس کی کوئی غلط فہمی ہو یا اس معاملے میں اس کی ناقص واقفیت۔ اگر آپ صبر کے فارمولے پر عمل کرتے ہوئے تحمل اور اس سے نرمی کا معاملہ کریں گے تو عین ممکن ہے کہ آپ کی صحیح تصویر کو جاننے کے بعد غلط فہمی کے شکار شخص کا آپ کے بارے میں رویہ بدل جائے۔ 8 روز پہلے میری اپنی ذات کے حوالے سے ایک ایسا ہی واقعہ رونما ہوا۔ نیشنل پریس کلب جو اسلام آباد اور راولپنڈی کے صحافیوں کا دوسرا گھر ہے، کسی بھی ذاتی یا اجتماعی مسئلے پر دوست اکثر وہاں اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس روز حسب معمول میں بھی پریس کلب گیا ہوا تھا تو وہاں صدر شکیل انجم سمیت 4-5 دیگر دوستوں کی موجودگی میں خود نمائی کے پہاڑ پر کھڑے ایک شخص نے مجھے طنزاً ایسی بات کہی جس کا مجھے بہت دکھ ہوا اور غصہ بھی بہت آیا۔ میں نے اپنے غصے پر قابو پایا، صبر سے کام لیتے ہوئے وہاں سے اس وقت واپس چلا آیا، لیکن اس ساتھی نما شخص کی طنزیہ زہریلی بات مجھ سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اگلے روز میں نے اپنے پرانے تنظیمی لیڈروں جناب CR شمسی، جناب ناصر ملک اور محترمہ فوزیہ شاہد سے اس واقعہ کا لفظ بے لفظ ذکر اور شکایت کی۔ آج میرے استاد محترم CR شمسی ہم میں نہیں ہیں، وہ پچھلے ساتھ ہمیں دار مغفرت دے گئے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تینوں بڑے زیرک، مخلص، ایماندار، صلح جو، فکر مند اور متحرک لیڈر ہیں نے مجھے سمجھایا کہ یہ واقعہ اس شخص کی کسی غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ تم صبر کرو، تحمل سے کام لو، فی الحال خاموش رہو۔ سو میں ان کے کہنے پہ مکمل خاموش ہو گیا۔ لیکن 2 ماہ بعد وہی دوست اچانک مجھے ملا اور دیگر بہت سارے دوستوں کی موجودگی میں مجھ سے اس نے معافی مانگی۔ اس کے بقول اس نے وہ بات کسی غلط فہمی میں کہہ دی تھی۔ تجربہ بتاتا ہے کہ بے صبری کا انداز آدمی کے نفس امارہ کو جگاتا ہے، اس کے برعکس صبر کا انداز اس کے نفس لوامہ کو جگا دیتا ہے۔ نفس امارہ کا جاگنا آدمی کو اپنے آپ کا بھی دشمن بنا دیتا ہے اور نفس لوامہ کا جاگنا آدمی کو آپ کا دوست بنا دیتا ہے۔ انسانی زندگی میں غلط فہمی پیدا ہونا ایک عام سی بات ہے۔ کسی بھی شخص کے خلاف غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے
اس لیے غلط فہمی پیدا ہونا بذات خود کوئی بڑا جرم نہیں۔ جرم یہ ہے کہ غلط فہمی پیدا ہونے کے بعد انسان درست رویہ اختیار نہ کرے۔ اگر کسی کو کسی کے خلاف غلط فہمی پیدا ہو جائے تو صرف غلط فہمی کی بنیاد پر اسے مان نہیں لینا چاہیے، اس پر لازم ہے کہ کھلے ذہن کے ساتھ معاملے کی تحقیق کرے۔ تحقیق کے بعد اگر وہ بات غلط ثابت ہو تو اس پر فرض ہے کہ وہ اس کو مکمل طور پر اپنے دل و دماغ سے نکال دے۔ غلط فہمی کی تحقیق سے پہلے اس کا چرچا کرنا بھی سخت گناہ ہے۔ ایک آدمی کسی کے بارے میں تحقیق کے بغیر بھلی بات تو کہہ سکتا ہے، لیکن تحقیق کے بغیر بری بات کہنا یا اس سے منسوب کرنا سراسر جرم بھی ہے اور حرام بھی ہے۔ ایسی روش پر اللہ کے ہاں سخت پکڑ ہے۔ اللہ کا پسندیدہ معاشرہ وہ ہے جس میں لوگوں کے باہمی تعلقات حسن ظن کی بنیاد پر قائم ہوں۔ سماج ایک ایسے انسانی مجموعے کا نام ہے جہاں بہت سے لوگ مل جل کر رہتے ہیں۔ فطرت کے نظام کے تحت ہر ایک کا کام الگ الگ ہوتا ہے، ہر ایک کا فائدہ الگ الگ ہوتا ہے، ہر ایک کا میدان عمل اور سوچ الگ الگ ہوتی ہے۔ اس بنا پر بار بار میں آپس میں شکایتیں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ یہ شکایتیں بڑھتے بڑھتے دشمنی تک جا پہنچتی ہیں اور پھر مزید تلخ واقعات پیدا ہوتے ہیں۔ غلط فہمی کیا ہے؟ غلط فہمی دراصل ناواقفیت کی بنا پر کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے کا دوسرا نام ہے۔ اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ کسی کے بارے میں ایک بات سنتے ہیں اور اسی کی بنیاد پر اس کے بارے میں اپنی رائے بنا لیتے ہیں۔ یہی مزاج اکثر حالات میں غلط فہمی کا سبب ہوتا ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کسی کے بارے میں کوئی منفی بات ذہن میں آئے یا کوئی بری بات اس کے بارے میں معلوم ہو تو کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ فوراً ہی اس کو درست مان لیا جائے۔ اس کی بجائے ضروری ہے کہ اس کی پوری تحقیق کی جائے۔ تمام ضروری پہلوؤں کو جانچنے سے پہلے ہرگز اس کو مان نہ لیا جائے۔ اس طرح کے معاملہ میں آدمی کے لیے صرف دو میں سے ایک کا انتخاب ہے، یا تو وہ سنی ہوئی بات پر دھیان ہی نہ دے یا وہ اس کو نظر انداز کر دے اور کسی سے اس کا چرچا نہ کرے۔ یہ اس طرح کے معاملے میں محفوظ طریقہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس طرح کی بات پر بولنا چاہتا ہے یا اس کا چرچا کرنا چاہتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کی تحقیق کرے۔ تحقیق میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ صاحب معاملہ سے اس کی حقیقت معلوم کرے۔ ان مراحل سے گزرنے کے بعد ہی وہ اس پر بولنے کا مکمل اختیار رکھتا ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا مضمون کہ غلط فہمی کیا ہے، اس کے اثرات معاشرے پر کیا ہوتے ہیں، لوگوں کی ذات پہ کیا اثر ہوتے ہیں اس کے۔ تو آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ کسی کے بارے میں جب بھی کوئی غلط فہمی پیدا ہو جائے تو اس کی پوری چھان بین کر لیا کریں، تحقیق کر لیا کریں۔ مضمون اچھا لگے تو دیگر دوستوں تک بھی شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔